یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل دیکھتے رہیں احساس نیوز۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہماری ویڈیو کا تعلق جو ہے وہ اٹلی کی معیشت اور وہاں موجود تارکین وطن سے ہے۔ اس وقت جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی میں امیگریشن کا معاملہ بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ اس پہ حکومت نے بل بھی منظور کرا لیا ہے سینٹ سے اور بڑی سختی کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افریقی ساحلوں سے پچھلے 3 ماہ کے دوران 3.5 ماہ کے دوران اتنی بڑی تعداد میں تارکین وطن ہیں جن کی تعداد اب 36-37 ہزار ہو چکی ہے کہ انہیں سنبھالنا اٹلی کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور اسی لیے وہاں اپنا حکومت نے ایمرجنسی کا نفاذ بھی کیا ہے اور وہ پالیسیاں بھی سخت کی جا رہی ہیں۔ لیکن اس دوران 2 خبریں ایسی آئی ہیں جن سے اگر یہ کہا جائے کہ اٹلی کی حکومت کے جو موقف ہے اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو وہ غلط نہ ہوگا۔ پہلا تو خود اطالوی وزیر لیبر جو ہیں، ان کا نام ہے جی خاتون وزیر ہے مرینا الویرا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اٹلی میں اس وقت 10 لاکھ ملازمتیں خالی ہیں۔ جی ہاں، یہ اطالوی وزیر لیبر خود یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت اٹلی میں 10 لاکھ ملازمتیں خالی ہیں۔ ایک تاجروں کی تنظیم تھی، ان کے اجلاس سے، ان کے کنونشن سے انہوں نے خطاب کیا ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا جی کہ اگرچہ یہ 10 لاکھ ملازمتیں خالی ہیں لیکن اطالوی شہریوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ جو کام نہیں کرتی یا کام کرنے کو ان کا دل نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے ٹریڈ یونینوں سے بھی کہا ہے اور تجارتی تنظیموں سے بھی کہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو کوشش کریں کہ لیبر مارکیٹ میں لے کر آئیں تاکہ اطالوی شہری زیادہ جو ہے یہ ملازمتیں سنبھالیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ بہت سی ملازمتیں ایسی ہیں جیسے زراعت سے متعلق ہیں اور بھی بہت سی کنسٹرکشن ہے، وہ سخت کام عام طور پر اطالوی شہری نہیں کرتے، اور زیادہ تر جابز بھی جو ہیں دیکھیں وہ انہی شعبوں میں ہیں۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ ان کا یہ بیان یہ تسلیم کرتا ہے کہ اٹلی کو افرادی قوت کی قلت کا سامنا ہے۔ اچھا، دوسری جو رپورٹ ہے وہ بھی اطالوی حکومت کی اپنی آئی ہے، ان کی وزارت خزانہ کی طرف سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر تارکین وطن نہ ہوں تو اطالوی معیشت کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اطالوی وزارت خزانہ نے یہ رپورٹ جاری کی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے جی کہ تارکین وطن جو ہے وہ اٹلی کی معیشت کے لیے کتنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں 2020 کے اعداد و شمار دیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ 2020 میں تارکین وطن کی وجہ سے اٹلی کی معیشت کو 30 ارب یورو سے زائد کا فائدہ ہوا۔ 30 ارب یورو ایک بڑی رقم ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے جی کہ تارکین وطن کی وجہ سے جو ہے اٹلی میں جو پینشن کا بوجھ ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ ظاہر ہے تارکین وطن کی تعداد اکثریت نوجوان ہے، وہ کام کرتے ہیں، ان کا جو ٹیکس کٹتا ہے اس سے جو ہے وہ اٹلی کی حکومت کو مدد ملتی ہے کہ وہ پینشنروں کو پینشن دیتی رہے۔ اچھا، اس کی بڑی وجہ ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ اٹلی کی آبادی کم بھی ہو رہی ہے اور بوڑھی بھی ہو رہی ہے، اسی لیے اٹلی کی معیشت میں تارکین وطن کا کردار بڑا ہے۔ اسی طرح اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو اٹلی میں تارکین وطن ہے وہ تقریباً 6 لاکھ سے زائد کمپنیاں چلا رہے ہیں، یعنی وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، اور وہ اطالوی شہریوں کو ٹیکس دینے کے علاوہ روزگار کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ اسی طرح تارکین وطن کی وجہ سے اطالوی کمپنیوں کو افرادی قوت کی قلت کا سامنا کم کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح باقی کچھ یورپی ملک میں اس وقت کمپنیاں پریشان ہیں، ایسا اٹلی میں نہیں ہے، اور اس کا فائدہ بھی اٹلی کی معیشت کو ہو رہا ہے۔ اچھا، اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا جی کہ اگلے 50 برسوں میں اگر اٹلی میں امیگرینٹس کی تعداد 33% بڑھ جائے تو اٹلی کے قرضے جو ہیں وہ 20% کم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر تارکین وطن نہیں بڑھتے تو یہ قرضوں کی شرح جو ہے وہ GDP یعنی جو مجموعی قومی پیداوار ہوتی ہے اس کے مقابلے میں 7 پوائنٹ مزید بڑھ جائے گی۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یونان کے بعد اٹلی سب سے زیادہ مقروض ملک ہے یورپی یونین کے جو ممبران ہیں ان میں سے، اور اس رپورٹ میں اسی لیے اس بات پر جو ہے اجاگر کیا گیا اس بات کو کہ تارکین وطن کی وجہ سے اٹلی کی معیشت پر ایک تو قرضوں کا بوجھ کم ہو سکتا ہے، اور دوسرا اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ دونوں رپورٹیں ایسے موقع پہ سامنے آئی ہیں جب اطالوی حکومت جو ہے وہ خاصی سختی کر رہی ہے، نئے بل آ رہی ہے امیگرینٹس کے حوالے سے، لیکن خود حکومت کی جانب سے یہ 2 رپورٹیں جو ہے اس موقع پر سامنے آنے سے حکومت کے موقف کو دھچکا ضرور پہنچا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔